السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، قرآن کریم کی پھر ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے گزشتہ کے اسباق اچھے سے یاد کر لیے ہوں گے۔ اگر کسی نے یاد نہیں کیے ہیں تو وہ ابھی پہلے گزشتہ کے اسباق یاد کر لے، پھر اس سبق کو یاد کرے۔ دیکھیے تختی نمبر 4 الحمدللہ ہماری شروع ہو رہی ہے۔ تختی نمبر 4 میں 3 سبق ہوں گے اور ایک فارمولہ اور قاعدہ ہوگا۔ آپ کو وہ فارمولہ اور قاعدہ اچھے سے یاد کر لینا ہے، پھر 3 صفحوں تک وہی فارمولہ اور قاعدہ چلے گا۔ دیکھیے نورانی قاعدے میں، جن کے پاس نہیں ہے اسکرین پر دیکھیں، تختی نمبر 4 حروف مدہ۔ مدہ کہتے ہیں، مد کہتے ہیں اصل میں کھینچنے کو۔ یہ جو 3 حروف ہے، ان 3 حروف کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے انہیں حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ یہ ہے، حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ الف زبر آ، تو اس طرح سے۔ تو یہ 3 حرف ہیں، الف یا واو، انہیں حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، لیکن ہر حالت میں نہیں، بلکہ الف سے پہلے جب زبر آئے گا تبھی اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش آئے تبھی اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ واو ساکن یعنی جس واو کے اوپر جزم ہو اس کو ساکن کہا جاتا ہے۔ تو جزم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ایک چھوٹی سی شکل دیکھی ہوں گی، آگے آئیں گی، میں آپ کو آگے انشاءاللہ سمجھاؤں گا جزم کسے کہتے ہیں۔ ابھی اس سبق میں اس کی ضرورت نہیں ہے، واو اور یا کے سبق میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ تو جب الف سے پہلے زبر آئے گا تو اسے الف مدہ کہا جائے گا، واو ساکن سے پہلے پیش آئے گا تو اسے واو مدہ کہا جائے گا، اور یا ساکن سے پہلے زیر آئے گا تو اسے یا مدہ کہا جائے گا، اور اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ایک الف یعنی بند مٹھی کھل جائے، یا کھلی ہوئی مٹھی کو بند کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے مقدار کو ایک الف کی مقدار کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے حمزہ الف زبر آ، تو بند مٹھی، کھلی ہوئی مٹھی بند ہو گئی تھی، ایک الف کی مقدار ہے۔ یا پھر بند مٹھی کھل جائے، با الف زبر با، اس طرح سے پڑھیے اب سبق کو آگے۔ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ تو یہ ہو گیا، یہ آج کا سبق ہے تختی نمبر 4 حروف مدہ۔ یہ بڑا ہی اہم ہے، اس کو یاد رکھیے۔ میں دوبارہ وہ جو فارمولہ ہے آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آپ اس کو اپنی زبان میں لکھ لیں اور یاد کر لیں، پھر یہی قاعدہ اور فارمولہ آپ کو آگے 3 سبق تک، 3 صفحوں تک انشاءاللہ کام آئیں گا۔ آج اتنا ہی پڑھاتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر مشق پڑھائیں گے۔ اگر آج بھی مشق پڑھاتے ہیں، آج کے جو سبق ہے اس میں آپ کو فارمولہ اور قاعدہ یاد کرنا ہے، اس لیے آج کا سبق تھوڑا ہی رہنے دیتے، آپ اس فارمولے کو اچھے سے یاد کریں اور اس کی مشق کریں۔ جی ہاں میرے عزیز اور دوستو، بار بار پڑھیں، اس کو رٹے، اس کو بار بار پڑھنا ہوتا ہے تاکہ ذہن کے کھانوں میں اچھے سے بیٹھ جائے، ورنہ پھر ہم صرف سرسری پڑھ لیں گے، آگے جائیں گے، آگے کا پارٹ ہو جائے گا، پیچھے کا سپاٹ ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میں آج جو کم سبق دے رہا ہوں اس کا مقصد یہی ہے
کہ آپ یہ جو فارمولہ اور قاعدہ ہے آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں، اچھے سے یاد کریں۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تا دم حیات قرآن کریم کی تعلیم سے وابستہ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔